سورۃ الکہف جو ہے جمعے کے بارے میں فضیلت صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک للحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت دے گا۔ اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہوتا۔ سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بدک گیا۔ تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ رہے وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا، ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا، اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے۔ تو سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھیں، فضیلت ہے۔ جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں، جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک۔ اچھا آپ کو بتاؤں، آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے روضہ شریف میں، وہ باب ابو بکر کی طرف، اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے، وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے، تو باقی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے، تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی، اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو غسل کر لے۔ اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے۔ وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں۔ ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے پانی کی مچھلی ہے، مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر۔ سورۃ الکہف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا۔ پھر انہوں نے تلاوت روک دی۔ صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں، تو حضور باب تشائی کوئی نہیں، جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا، بخاری مسلم میں آیا۔ درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا۔
اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو 2 فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ، یہ سارے سنت اعمال ہیں. ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے. پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے. یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا. تو ظاہر حفظ اسی کو ہوں گی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے. اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں، اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے، تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے گا. قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی میں موجود ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھیں، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھیں، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے.
تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں، اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے، وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا۔ اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی۔ بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے۔ یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے۔ یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے، تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا۔ وہ قتل کر دے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں۔ وہ بھی کہانی، یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی۔ مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو، بہروپیہ، دجال بہروپیہ، جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسیح نہیں ہے، جعلی مسیح، مسیح الدجال۔ اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا۔ سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے، قرآن میں آیا، جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا۔ لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانیاں، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے، لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اب وہ مومن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا، اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا۔ اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا، پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی، وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا، اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء۔ کلمہ حق بلند کی ہے نا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا۔ تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے۔ پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام میں لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر، وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا۔ نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے۔ اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ، اس ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار، کوئی بم قتل نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے۔ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا، اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے۔ اب لد ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا۔ بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا، اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے۔ شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو، وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم، اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے۔ این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں، اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے۔ بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا
تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دیں، سوائے ایک جھاڑی کے، بہت بڑی وہ جھاڑی ہے، آلموسٹ درخت نما ہے، غرقد۔ نبی الاسلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں، اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے۔ ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت، کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا۔ پتھر میں سے بھی آواز آئے گی، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ اے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں، اے مسلم۔ اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، مشکات کی 3 جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی، تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے۔ لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی۔ ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی۔ اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف الگ سے ہے، لام الگ سے، اور میم الگ سے، تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں۔ اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے۔ تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے۔ اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور حفظ کرے۔ سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے، دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ دجال کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے، لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو، یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے، نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے۔ اس ہال میں آپ کو ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں، ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم، سب سائنس کی برکات ہے۔ تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز۔ اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت
اور بڑا اجر ہے. سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو. سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا, حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے, سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا, اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ. یہ آسائش ہمارے سامنے. پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے. ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے, پاؤں جل جاتے تھے. سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا, وہاں پہ ڈالا, سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے, آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے. غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے. وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے, پانی کا نظام, ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر, وہ موٹریں, وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا. پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ, پرنٹنگ پریس کا کرشمہ, یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا, وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک. اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے, سمبولک بھی ہے یہ بات, فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی, دائیں ہے تو بائیں ہو جائے. ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے. ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے, وحی کا علم بھی, اور ایکوائرڈ نالج بھی, سائنس کا علم بھی. ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی. روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے. اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی. 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی, آج 8 ارب ہو چکی ہے. اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے. آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے, کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو. اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے, پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے, دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں, لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس کو بیلنس کر کے چلیں. جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو, تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے, لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں. تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی, دجالی نظام دجالی نظام, اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں. واٹس ایپ کی شکل میں, اسمارٹ فون کی شکل میں, ایئر فلائٹس کی شکل میں, ٹورز کی شکل میں, بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں. کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا. تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو. کل یوم ہوا فی شان, ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے. آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے. دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے, پھر ہم کیا کریں گے. آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں, سولر انرجی زیادہ بہتر ہے. پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے, اسموگ آ گئی ہے, سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی, سورج کی انرجی, رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے, یہ ختم نہیں ہونے والی. دوسری ہے نان رینیویبل انرجی, جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے, جیسا کہ تیل ہے, ختم ہو جائے گا. سولر انرجی ختم نہیں ہوگی, ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی, اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم,
غوث وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے، سورج نے سنبھالی ہوئی ہے، اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے، خدا نے سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں۔ سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، پودوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا، گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا، اور پھر وہ سورج کی طبیعت سے پگھلنا، اوپر دریاؤں کا چلنا، زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں، لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی، اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے، ایک مقصد کے تحت بنی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں۔ وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس سے نفع اٹھاؤ، یہ حدود اللہ ہیں، انہیں نہیں توڑنا، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں، نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے۔ کیوں نہیں؟ اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہیں، یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا، اسرائیل گائے منگوا لے، ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے۔ قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے، جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ مرکزی ٹاپک ہے۔ باقی 3 انٹرسٹنگ واقعات ہیں سورۃ الکہف کے اندر، ان کی وجہ سے سورۃ الکہف عوام الناس میں مشہور ہو گئی ہے۔ اصل جو اس کا مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا کے فتنے کی مذمت اور اس کا علاج، جو دجالی فتنہ ہے۔ وہ 3 واقعات کون سے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال پوچھے تھے 3۔ نمبر 1، اصحاب الکہف کون ہے اور ان کا کیا واقعہ ہے، وہ بیان ہوا۔ اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ الکہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو، غار والوں کا وہ قصہ ہے جو یہاں تفصیل سے بیان ہوا۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس کے آغاز میں مکمل بیان کریں گے اور اس سے متعلقہ آیات کو کور کریں گے۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ لفظ ہے خضر، ویسے اردو میں ہم خضر بھی بول دیتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس کو صوفیاء نے اپنے حق میں استعمال کیا، اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں، انشاءاللہ اس قرآن کلاس کے اندر بھی جب وہ واقعہ آئے گا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کا اور ان کا یاجوج اور ماجوج، 2 فساد پھیلانے والے قبیلوں کو ایک دیوار کے پیچھے قید کرنے کا۔ یہ 3 واقعات ہیں، یہ زیادہ مشہور ہیں، لیکن اصل چیز جو تھی وہ دجالی فتنہ، جس میں مبتلا ہو کر آپ آخرت سے روگردانی کر لیں گے، وہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے۔ وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی اندازہ ہو جائے گا، بیچ میں مثالیں بھی آئیں گی اور کنکلوژن بھی اسی کے اوپر جا کر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس سورت کی ایک خصوصیت ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے اسلام کی، اس کے اندر جو الفاظ سلوگنز ہم بولتے ہیں نا، وہ اس سورت کے اندر سارے آ گئے ہیں۔ مثلا الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب بھی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ پھر مستقبل میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ ورڈ بھی اس سورت میں آئے گا انشاءاللہ۔ پھر کسی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا، وہ بھی سورت میں آ جائے گا۔ پھر شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے، تو وہ بھی مختصر شکل میں اس میں آئے گا لا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کا سینٹر بھی اسی صورت میں آگے ہو جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا وہ ورڈ ہے جو حروف کے اعتبار سے سینٹر ہے قرآن کا، بالکل ایگزیکٹ سینٹر میں ہے یہ ورڈ۔ حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن اس کے شروع میں ہے اور آدھا اس کے بعد ہے، اور سینٹر جو ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ بھی بالکل سینٹر میں ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے اس کا بھی اپنا سینٹر ہے، یہ قرآن حکیم کا سینٹر ہے، اسی لیے آپ کو یہ ورڈ قرآن حکیم کے اندر تھوڑا بڑی شکل میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ سینٹر ہے قرآن حکیم کا۔ پھر
اس میں قصہ آدم اور ابلیس کے اندر جو ایک یونیورسل ٹروتھ تھا وہ صرف قرآن میں یہیں پر آیا ہے. باقی اس کے علاوہ بھی 6 جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 7 جگہ آپ پڑھ لیں آپ کو یوں ہی لگے گا گویا کہ وہ فرشتہ تھا اور ایسا فرشتہ جس نے نافرمانی کی. یہ ایک واحد مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی یہ ایمبیگوٹی آپ دوری نہیں کر سکتے تھے. لہذا قرآن کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ کتاب پرفیکٹ نہیں رہے گی، اس میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہوگی جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے اینڈ پہ جا کے وہ شعراء آفاق آیت آئے گی کہ اگر زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کریں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بلکہ سورہ لقمان میں تو آیا کہ زمین کے سارے درخت اگر ان کی کلمے بنا لی جائیں اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی اس میں شامل کر لیں تب بھی تیرے رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں. اور پھر اس کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ 2 قل ہیں. جو میں نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات بھی قل کے ساتھ ہیں، اس کی بھی قل کے ساتھ ہے. اور جو آخری آیت ہے 110 نمبر وہ مشہور زمانہ آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشی مرتبے میں تو کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ کی نوع جو ہے، آپ کی جنس جو ہے وہ انسان تھی. تو اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے. میں نے آلموسٹ کوئی 40 منٹ تو آپ کے لے لیے ہیں اسی کے اوپر، جس میں سورۃ الکہف کا ایک تعارف بلو پرنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اب انشاءاللہ تعالی جب ہم اسے کور کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کی چند آیات کور کریں گے اور اصحاب الکہف کی جو دعا ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کریں گے. اس دعا کو بھی یاد کریں. اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز جہاں پر سچائی کا بیان ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا مانگنا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کا راستہ تو نکال دے، تو ہمارا مرشد بن جا. یہ اصحاب الکہف نے دعا کی تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے تھے، اصحاب الکہف 309 سال تک قمری اعتبار سے، اور ہمارے جو شمسی سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہے. اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، صحابی بھی نہیں تھے، تابعین بھی نہیں تھے، تبع تابعین تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام. تو یہ دعا ہے. پہلی 10 آیات جب آپ سورۃ الکہف کی روزانہ پڑھیں گے تو یہ دعا بھی آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی کیونکہ 10ویں آیت یہی ہے اس کی. تو اب ہم جلدی بقیہ کہ جو آلموسٹ کوئی 15 منٹ رہ گئے ہیں اس میں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا. یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی سورت میں آیا تھا. ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی. ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا. آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا. قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے. عذاب کون سا؟ آخرت کا. ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے
آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی. اللہم اجرنا من النار، آمین. ویبشر المؤمنین، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو. اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے. ہاں، دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی. کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن. پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے. تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے، اب مزید آگے آئے گی بات. ماکثین فیہ ابدا، اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے بالخصوص ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے شرک اس لیول کا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا چنا. نعوذ باللہ. اسپیسیفکلی ظاہر ہے یہ مشرکین عرب کے بارے میں مکی صورت ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. کرسچنز کے اندر بھی جو غلو کرنے والے تھے وہ بیگوٹن سن کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو، اگرچہ آج کے کرسچن اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. کنگ جیمز ورژن جو اس وقت انجیل کا پوری دنیا میں چل رہا ہے اس میں سے انہوں نے بیگوٹن ورڈ جو ہے نکال دیا ہے، اور اب وہ وہی عقیدہ اپنی اس انجیل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں مانے ہوئے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اگلی الہامی کتابوں میں انبیاء کو، ان کے ماننے والوں کو اللہ کے بیٹے کہا گیا. یہ بیٹا ولد والا نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے ایک باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی، اس طرح اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے. پھر اردو میں تو ہم یہاں تک بولتے ہیں جی اس سال 20 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا. توحید کے فرزند کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہے ابناء اللہ، اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے. یہ ولد کی فارم میں نہیں ہے. بہرحال خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ڈر سنانے والی یہ کتاب ہے. چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ کرسچن ہو. جوز تو اب بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں. ان کا ایک گروہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا. جوز تو اس وقت بالکل اسی توحید کے اوپر ہیں جو مسلمانوں والی توحید ہے، اور وہ اتنے اپ رائٹ ہیں اس معاملے میں. ان کے جو ربی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ وہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. مسلمان بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ کرسچن سے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس وقت جو جیوز ہیں. اور یہ جیوز میں زائنسٹ نہیں کہہ رہا، زائنسٹ جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ وہ والے جیوز جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے ہیٹ وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو لگتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہیں. یہ وہ والے جیوز، اور وہ اتنی حقارت سے کرسچنز کو ڈیل کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رب مان لیا. تو یہ کوئی میں یہودیوں کے فضائل نہیں سنا رہا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. لہٰذا قرآن سے ریلیٹ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ بدعات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں. اس وقت جو یہودی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. ہاں، کرسچنز میں جو کیتھولک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور واقعی وہ 3 in 1 کہتے ہیں. اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل ننگی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ من ذلک. تو ڈر سنانے کے لیے جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہے، بس ان کی وشفل تھنکنگ ہے. جس طرح مسلمانوں نے بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ نکال لیا. آپ کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کرسچن بھی اسے گستاخ عیسیٰ سمجھتے ہیں، گستاخ یسوع سمجھتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ ٹوائلٹ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تو توہین کر رہا ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. یعنی یہ بھی گمراہ، ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے.
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا جملہ ہے جو ان کی منہ سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ تو نہیں بول رہے مگر صراحتاً ایک جھوٹ. یہاں تو اسی پر ہی اکتفا کیا گیا ہے. سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا چنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو یہ دے رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا. اب وہ مشہور زمانہ آیت آ گئی نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں، ان کو دعوت حق دیتے ہوئے، ان کے پیچھے پڑتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کف افسوس ملتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا. دل آپ کسی کا نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود حق قبول نہیں کرتا، اور جب خود قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ہدایت کے دروازے کھولیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے. آپ نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے. سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے. ویتجنبها الاشقى، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے چھوڑ دیں، اسے ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نے ڈر اسے سنانا ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، قرآن کے ذریعے اسے ڈر سنائے، بس باقی وہ چھوڑ دے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پہ جتنی بھی آسائش کی زینت کی چیزیں بنائی ہیں نا، تو یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ وہ دنیا کا فتنہ، اس زینت میں ڈوب نہیں جانا، یہ دجالی فتنہ ہے، بچ کے رہنا. ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھو. یہ جو تمہیں رونق نظر آ رہی ہے دنیا کی، سائنس کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا جو جائز یوز ہے وہ تو درست، لیکن اس میں ڈوب کر آخرت سے غافل نہیں ہونا. یہ ہم نے ساری رونق اس لیے لگائی ہے تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں پر آیا کہ زندگی اور موت کا یہ جو نظام پیدا کیا اس لیے تاکہ جانچے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. پھر سورہ ہود میں آیا کہ زمین و آسمان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جانچا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریز لیا ہوا ہے ہمیں، اور ہم نے سب سے زیادہ نان سیریز لیا ہوا ہے گاڈ کو. کتنی حیران کن بات ہے. پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے اور انسان اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے. یہاں پر آئے یہ جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس لیے تاکہ تمہیں جانچا جائے کہ ان رونقوں میں ڈوب کے ہم سے غافل تو نہیں ہو جاتے. ہم اپنے پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، یہ کتاب بھیجی ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے. رہنا اسی دنیا میں ہے، ہاں رہبانیت اختیار نہیں کرنی، پتے پہن کے جنگلوں میں نہیں جانا، یہیں پر رہنا ہے. بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان سے بھاگ کر نہیں جانا. یہ رونق تمہارا امتحان ہے. اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا قرآن میں، بیویاں بھی فتنہ ہے، یعنی آزمائش. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم بالکل فلیٹ کر دیں گے، چورا چورا کر دیں گے. یعنی یہ ساری زینت ختم ہو جائے گی. آخرت کا دن، قیامت کا دن، سب کچھ ختم، ساری رونقیں ختم. پھر آخرت شروع ہوگی. ہاں پھر ہوگا وہ یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. اللہ نے کہا یہ ساری رونقیں دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، فلیٹ زمین ہو جائے گی. یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا دنیا پرستی کی مذمت کا. اب آیت نمبر 9 سے
اصحاب الکہف کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تم یہ سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے ہاں تو یہ ایک معمولی چیز ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، جو رقیم گاؤں کے رہنے والے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری قدرت کی کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ نہیں، اللہ تو اس سے بڑے کام کر رہا ہے، کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں۔ انڈے میں سے چوزا نکلنا اصحاب الکہف کے سونے کے بعد دوبارہ سے جاگنے سے بڑا معجزہ ہے، لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ تم نے گمان کیا ہو، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں۔ اذ ابى الفتية الى الكهف، جب وہ چند نوجوان تھے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس معاملے میں کوئی کامیابی کی راہ نکال دے۔ پھر وہ کیا راہ نکلی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ کام کیا، وہ کرامت فرمائی جو کسی نبی کے ساتھ بھی معجزہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ نہ نبی تھے، نہ صحابی تھے، نہ تابعی تھے، تبع تابعین میں سے تھے، عیسیٰ ابن مریم کے۔ وہ انشاءاللہ تعالی اصحاب الکہف کا مکمل واقعہ میں اگلی دفعہ سٹارٹ میں کور کروں گا، اس کے بعد پھر ہم انہی آیات کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہرحال یہ 10 آیات یاد کر لیں جو میں نے آج کور کی، اور ان میں بھی یہ جو 10ویں آیت ہے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، خواہ وہ آپ تشہد میں دعا مانگ رہے ہوں یا عام حالت میں، یہ 2 دعائیں آپ نے نہیں چھوڑنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ہیئ لنا پڑھنا ہے، اسے آگے حمزہ ہے، جھٹکے سے پڑھی جائے گی، ہیئ، ٹھیک ہے، جس طرح کل یوم ہوا فی شأن، یہ وہی والا جھٹکا ہے۔ اور تیسری دعا جو بخاری مسلم میں آئی کہ 4 چیزوں کے فتنے سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ دیکھ لیں اس میں بھی آیا ہے کہ عذاب قبر سے، جہنم سے، اور زندگی اور موت کی آزمائش کا جو فتنہ ہے وہی فتنہ دجالی، اور بڑے دجال کے فتنے سے بھی اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔